بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفطر. الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت معدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام سيما على أسلف الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة الدائرة الوجود، عن أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وأهل البيت وطهرهم تطهيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالله وتنهون عن المنكر. پروردگار عالم کی بارگاہ میں سب سے پہلے دعا گو ہے، پروردگارہ جو بھی مومن عوائد شرعیہ رکھتے ہیں ان کے حاجات پر آورتہ فرما. پروردگارہ حسین کی مظلومیت کا واسطہ دیتے ہیں، جو بھی مومن بیمار ہیں بیمار کربلا کے واسطے شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. پروردگارہ ہماری اس قلیل سے عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما. پروردگارہ ہم سب جس غرض کے لیے جوار امیر المؤمنین میں آئے ہیں، کما حقہ اس غرض کو حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ جو برادران امتحان دے رہے ہیں ہمیں دنیاوی اور اخروی امتحانات میں کامیابی عطا فرما. پروردگارہ جو مومنین بے اولاد ہیں واسطہ دیتے ہیں باب الحوائج علی اصغر کا، انہیں اولاد نارینہ عطا فرما. پروردگارہ جن کے والدین حیات رکھتے ہیں انہیں طول عمر عنایت فرما، اور جو اس دنیا سے درگزر کر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. پروردگارہ منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کی ظہور میں تعجیل عطا فرما. پروردگارہ ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار دے. سب مل کے درود پر دیجئے محمد و آل محمد کے ذات پر. اللهم صل على محمد. ارشاد رب العزت ہوتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جنہیں نکالا گیا ہے. اس لیے تأمرون باللہ، تمہارا دو کام ہے کہ نیکی کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے
روک دے۔ اللہ تعالیٰ نے سید الشہداء، میرا موضوع ہے مقصد قیام حسین اور ہماری ذمہ داری۔ امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہے جو اس آیت کا مصداق عدم بنتے ہوئے آپ نے 61 ہجری میں قیام فرمایا۔ امام حسین علیہ السلام کا قیام کا مقصد کیا تھا؟ مختلف افکار، مختلف نظریات رکھنے والے اپنے ان فکروں کے مطابق اس کے اوپر تجزیہ کرنے لگے۔ قیام حسین علیہ السلام کے اوپر جو نظریہ رکھتے ہیں وہ بنی امیہ کا نظریہ یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام نعوذ باللہ وقت کے حاکم کے خلاف قیام کیا۔ اس قیام سے نہ صرف اصلاح امت ہوئی بلکہ مزید امت میں فتنے ہوئے۔ یہ ان کا نظریہ ہے جو ان کے اپنے آئیڈیالوجی کے مطابق دیکھتے ہیں، اور ایک فکر، ایک نظریہ جو رکھتے ہیں وہ بنی عباس والے رکھتے ہیں۔ ان کا نظریہ تو یہ ہے کہ قیام حسین حق پر تھا، یعنی حق کے مطابق امام نے قیام کیا ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں، اس میں کوئی خطا نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ امام حسین اپنے اس مقصد میں ناکام ہوئے، قیام کیا، اور یہی وجہ اشتراک ہے بنی امیہ اور بنی عباس کے فکر میں۔ بنی امیہ کہتے ہیں کہ قیام ہی ٹھیک نہیں تھا، درست نہیں تھا، امام کا غلطی پر تھے، لیکن ساتھ ناکام بھی ہو، ان کا نظریہ ہے۔ لیکن بنی عباس یہ کہتے ہیں کہ قیام تو صحیح ہے، امام نے صحیح موقع پر قیام کیا ہے، لیکن جو امام نے قیام کیا تھا، جس مقصد کے لیے قیام کیا تھا، اس مقصد کو حاصل کرنا پائے۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور اس کی وجہ یہ ہے وہ فتح اور نصرت اسے کہتے ہیں کہ اگر وہ حکومت حاصل کر سکے، یعنی انہوں نے اپنی طرف سے مقصد حسین کو یہ رکھا کہ اگر امام حکومت تک تخت تک پہنچتے تو امام حسین علیہ السلام کامیاب ہے۔ لیکن عزاداروں، مقصد امام حسین حکومت حاصل کرنے کے نہیں تھا۔ بعض نے کہا کہ امام اس لیے قیام کیا ہے تاکہ جنگ کرے، جنگ کے خاطر امام نے قیام کیا، اور یہ دونوں نظریے باطل ہے۔ یا امام جنگ کرنے نکلے تھے، جو کہ کربلا میں آپ نے فرمایا تھا مجھے اپنے راہ چھوڑ دے، میں یمن چلا جاؤں گا، میں آپ کو کوئی مشکل کھڑا نہیں کروں گا۔ نہ امام حسین حکومت کی طرف اور اس کے حوالے میں نکلے ہیں۔ خود امام نے مدینے میں ارشاد فرمایا محمد حنیفیہ سے، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں قیام کر رہا ہوں، میں خروج کر رہا ہوں۔ خروج کا معنی یعنی دو معنی ہے، یہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل ہونا، یہ ایک خروج معنی یہ ہے کہ وقت کے حاکم کے بیعت کا انکار کرنا، اس کے فلسفے کو رد کر دینا، اور یہی خروج ہے۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ محمد حنیفیہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ نہ جائیں، آپ اہل عیال کو لے کر نہ جائیں، خروج نہ کریں، بعد مشورہ دیا آپ یزید کی بیعت کر دیں۔ امام نے فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، میں یہ جو ظالم فاسق و فاجر کی بیعت کو رد کر رہا ہوں، یہ مدینے سے نکل رہا ہوں تو اس لیے نہیں نکل رہا اشر پھیلانے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے، حکومت کی خاطر۔ وانما خرجت لطلب الاصلاح في امت جدی،
اور میں اگر قیام کر رہا ہوں، میں رد کر رہا ہوں اس وقت کے یزید کو، فاسق فاجر کو، جو حرام کو حلال کر بیٹھا ہے اور حلال کو حرام کر بیٹھا ہے، دین محمدی کو مسخ کر دیا ہے، اس کے خلاف میں قیام کرنا چاہوں گا، یہ میرے فرض ہے۔ حسین نجات کی کشتی ہے اور چراغ ہدایت ہے، اگر وہ نجات کی کشتی وقت کے فاسق و فاجر کی بیعت کرے تو وقتی طور پر کوئی جنگ بھی نہیں ہوتی، کوئی کربلا واقعہ نہ رونما نہ ہوتا، کوئی ظاہراً کوئی جو کہ ان کے نظریے میں فاسق فتنہ تھا وہ رونما نہ ہوتا، لیکن وقت کے گزرتے گزرتے وہ ایسا دور آ جاتا جس میں یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں جنہوں نے امیر المومنین کے ساتھ زندگی بھر عداوت رکھی، دشمنی رکھی، جنگیں لڑی، آج ان کو رضی اللہ کہا جاتا ہے، ان کے خلاف بات کرنے پر پرچے کیے جاتے ہیں، مومنین کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ اگر یزید کے خلاف بھی قیام نہ کرتے اور جو بربادی جو مسخ کرتے دین کا، وہ ایک سنت بن جاتا اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ یزید کون تھا، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حسین کیا ہے، یزید کیا ہے، کسی چیز کا تمیز نہیں رہتا۔ ظاہر ہے اس دور میں تقریباً 13-14 صدیاں جو ہے ایسے گزرے جس میں نہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کے دور میں تو سب کچھ پتہ چل جاتا ہے، اس کے باوجود بھی لوگ اندھیرے میں ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ انہی مخصوص ان کے اپنے ذاتی افکار اور ان کے نظریات میں محدود ہیں۔ درود کر دیجیے محمد وآل محمد۔ لہذا امام حسین علیہ السلام کا مقصد حکومت حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد اصلاح امت اور امر بالمعروف کو زندہ کرنا اور نہی عن المنکر کو زندہ کرنا تھا۔ امام حسین علیہ السلام جب کربلا کی طرف رواں دواں تھے، بعض روایت میں آیا ہے کہ جب فرزدق سے ملاقات ہوئی تو فرزدق سے کوفے کے حالات کے بارے میں دریافت کیا، اے فرزدق بتاؤ کوفے کے کیا حالات ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ابا عبداللہ الحسین، کوفہ والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلوار بنی امیہ کے ساتھ ہے۔ جب یہ سنا تو آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے میں سے ایک جز یہ ہے کہ الا ترون ان الحق لا يعمل به، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، والباطل لا يتناهى عنه، اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے، فليرغب المؤمن لقاء ربه محقا، ایسے حالات میں مومن کے لیے یہ سزاوار ہے کہ وہ موت کی تمنا کرے۔ انی لا ارى الموت الا سعادة والحیاة مع الظالمین الا برما، میں موت کو ظالموں کے ساتھ، فاسقوں کے ساتھ سوائے ذلت کے کچھ نہیں دیکھتا، ملامت اور غم کے، اور حیات کو اور موت کو اگر سعادت کی ہوتے اس کو میں سعادت کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتا۔ انی لا ارى الموت الا سعادہ، میرے نزدیک موت سعادت کے علاوہ کچھ نہیں، اور ان فاسقوں کے ساتھ زندگی کرنا میرے لیے غم و ملامت اور ذلت سمجھتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ نعرہ بلند فرمایا، اور اس وقت کے لوگوں کے یہ رویے دیکھ کر امام نے یہ خطبہ فرمایا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ جب آپ کربلا وارد ہوتے وقت مقام ذات عرق میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کا یہ جز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سجدہ شکا، یہ تو مقصد امام حسین علیہ السلام ہے کہ امت کی اصلاح، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی۔
آیا ہم نے کربلا سے کیا لیا ہے؟ کیا امام حسین علیہ السلام کا مقصد پورا ہوا ہے؟ کسی نے امام سجاد سے پوچھا، اشعث کا بیٹا محمد بن اشعث، اس نے امام سجاد سے تنزیتاً یہ پوچھا کہ علی ابن الحسین، تم لوگوں نے اپنے جوانوں کو کربلا میں لٹا دیا، اپنے مستورات کو اسیر کروایا، اور تم نے کیا پایا؟ فتح حاصل ہوئی یا شکست؟ ایک طنز کے انداز میں نے پوچھا تو امام نے اس سے کہا، اے ملعون دیکھ، وقت اذان نماز ہونے دو۔ جب نماز کا وقت ہوا اور اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بلند ہوئی تو امام نے فرمایا، دیکھ، ہم اسی کلمے کو بچانے کے لیے، کلمہ توحید و رسالت کو بچانے کے لیے قیام کیا تھا۔ یہی ہمارا مقصد اور ہدف تھا جو کہ زندہ ہے۔ اور واقعاً امام حسین علیہ السلام نے ہر انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھا، اور واقعہ کربلا کے بعد کئی ایسے انقلاب برپا ہوئے۔ مدینہ والوں نے خروج کیا، عراق والوں نے خروج کیا، یزید کے بیعت سے انکار کیا، جس کے نتیجے میں بہت سارے مظالم ڈھائے گئے ان کے اوپر۔ ضرورت پڑتی ہے محمد والوں کو۔ اب ہم نے کیا حاصل کیا ہے کربلا سے؟ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں، ہمارے رویے دیکھیں۔ میں اس کیمرے کی وساطت سے مومنین سے مخاطب ہوں۔ آپ کا آپس میں بھائی بھائی کا کیا رویہ ہے؟ کربلا ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ کربلا انسانیت کا درس دیتا ہے۔ امام نے اور جو کہ آپ کا راستہ روکنے کا آیا تھا، امام کو معلوم تھا یہ میرا راستہ روکنے والا ہے، اس کے باوجود بھی ان لشکر والوں کو اور ان کے گھوڑوں کو پانی پلایا۔ یہ انسانیت سکھاتی ہے کربلا۔ ہم آیا کربلا سے یہ انسانیت کا درس لیتے ہیں؟ آیا کربلا سے شجاعت کا درس لیتے ہیں؟ کربلا سے حمیت اور غیرت کا درس لیتے ہیں؟ جن لوگوں نے رہبر معظم کی تصویر کو پھینک دیا، جنہوں نے اپنے مسلم بھائی کے ملک کے خلاف جنگ مسلط رکھا، دشمنوں کے لیے اپنی سرزمین دی، ان کے تائید کرنے والوں کو آخر آپ لوگوں نے پھر لا کر ایوان میں بٹھا دیا۔ کہاں مر چکی ہے ضمیر؟ جس رہبر کی شہادت پر آپ واویلا کر رہے تھے، مال اور پیسے جمع کر رہے تھے، اور جب ایوانوں پر آپ کی آواز بننے کے لیے، آپ کی آواز، آپ کے حقوق دنیا تک پہنچانے کے لیے اور دنیا سے لینے کے لیے جن بندوں کے ایوانوں پر بھیجا، وہ پھر وہی کرپٹ اور جن کے بڑے بڑے اسکینڈلز ہیں، مجھ سے زیادہ آپ لوگ معاشرے میں رہتے ہو، آپ کو معلوم ہے، پھر لا کر ان کو ایوان میں بٹھا دیا۔ کہاں تمہاری ضمیریں گئی ہے؟ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے قوم کو تربیت کیا۔ 62 ہجری میں 62 عیسوی میں 1962 میں آپ نے کہا کہ میرے فوج ماں کے آغوش میں ہے، اور 17 سال بعد انقلاب رونما ہوا۔ تو امام نے اتنی تربیت کی قوم کی، ایرانی قوم کو اتنے تربیت کیا تھا
کہ جب تتن کے بارے میں جو حرمت کا فتویٰ آیا تو شاہ کی بیوی نے شاہ سے وہ جو چنی پیتے ہیں جسے ہمارے زبان میں چنی کہتے ہیں اس کو چھین لیا، کہا کہ جس نے مجھے تیرے لیے حلال کیا ہے اس نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ اتنی بات تربیت، اور آج رہبر کے شہادت کے بعد جو واقعات آپ دیکھا، اپنے جوانوں کو، عزیزوں کو، بیٹوں کو قربان کرنے کے بعد فخریہ کہہ رہی ہے میں دوسرا بیٹا بھی قربان کرنے کے تیار ہوں۔ اس طرح بیدار با معرفت اگر قوم ہو، چاہے پوری دنیا تمام تر ٹیکنالوجیز کے ساتھ حملہ کر دے تو اس قوم کو شکست نہیں دے سکتی۔ اور آج اگرچہ ایران کے بہت سارا نقصان ہوا، بہت سارے افراد شہید ہوئے، بہت سارے گھر تباہ ہوئے، لیکن فتح جو ہے نقصان پر پرکھا نہیں جاتا بلکہ مقصد پر فوکس کیا جاتا ہے، مقصد دیکھا جاتا ہے۔ آیا جس مقصد کے بیس پر یہ جنگ چھڑ گئی تھی، آیا وہ ہدف اور مقصد حاصل ہوا نہیں ہوا ہے؟ کربلا میں ظاہراً دیکھا جائے تو بہت نقصان ہوا ہے۔ سید الشہداء جیسے ہستی اس جہاں میں نہیں ہے، وہ ہستی شہید ہوئے، اس کے ساتھ 18 بنی ہاشم کے نوجوان جس کی مثال دنیا میں نہیں تھی وہ شہید ہوئے۔ ظاہراً دیکھا جائے تو پورا اہل بیت کا گھرانہ لٹ گیا، لیکن ہم اور اہل بیت روایت سے ہم نہیں کہتے، روایت سے یہ ثابت ہے کہ کربلا خون کا فتح ہے تلواروں پر۔ تو کیسے فتح ہے؟ اتنے بڑے نقصان، اتنا بڑا نقصان ہوا تو آپ کیسے کرتے ہو؟ اس لیے کہ امام کا مقصد حکومت حاصل کرنا یا جنگ کرنا نہیں تھا، مقصد حسین یہ تھا کہ امت کی اصلاح ہو، احیاء امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو۔ اگر ہمارے درمیان آج امر بالمعروف اور نہی عن المنکر زندہ ہے تو سمجھ لو امام حسین علیہ السلام اپنے مقصد میں کامیاب ہے۔ ضرورت ہے لیجیے محمد علی وقت کا حسین امام موسیٰ کاظم 7 سال بعض روایات کے مطابق زندان میں رہے، مختلف عاشورائیں آتے ہوئے گزر گئے، مختلف چہلم آتے گزر گئے، لیکن وقت کا حسین زندان میں رہا۔ یہ دوغلا کیوں وقت کے حسین کے ساتھ نہیں دیا؟ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، آپ کربلا میں ہوتے تمنا کرتے ہو، آپ کا وقت امام زندان میں ہے، آپ نے کیوں نہیں قیام کیا؟ وقت کے حسین کے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ امام نے یہ نہ سمجھے کہ امام نے جو ہے مسئلہ دیکھ کر نہیں، امام امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر 40 بندے سلمان جیسے ہوتے تو میں حق حاصل کرنے کے لیے، چھیننے کے لیے قیام کرتا۔ اور اسی طرح آپ کو واقعہ ملتا ہے امام جعفر صادق سے کہ کسی نے کہا کہ یا امام اٹھیں، خراسان میں اتنے لوگ ہیں ہمارے، بہت سارے شیعہ ہیں، اٹھ کھڑے ہو جائیں، قیام کریں۔ تو امام نے اس کو مثال دے کر عملی طور پر دکھایا کہ اس طرح کوئی شیعہ ہے، امام کے لبیک بات پر لبیک کہتے ہوئے کود پڑے۔ واقعاً دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اندر جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے۔ آیا ہم نے اپنے آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ کل امام ہمیں پکارے تو لبیک کہے بنا کسی خطر کو دیکھ کر؟ درود پر دیجیے محمد علی۔ عزیزان، کربلا فقط جو ہے تبرکات اور صرف بکا نہیں ہے، ٹھیک ہے بکا پر ثواب ہے، لیکن اس کا جو ذل مقدمہ ہے وہ اس عزاداری سے شجاعت حاصل کرنی ہے، در سے حمیت و غیرت حاصل کرنی ہے،
صرف تبرکات اور مناجات کے حد تک نہ رہے. حسین سفینۃ النجات ہے، سفینۃ المناجات نہیں. امام حسین سے نجات حاصل کریں. درد سے نجات کس طرح انسان نجات پاتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بس عزیزان میں سید الشہداء، میں مزید آپ لوگوں کو زحمت نہیں دینا چاہوں گا. آج 7 محرم ہے. ہمارے ہاں جو بیان مصائب کے جو سلسلہ ہے اس حساب سے مصائب علی اکبر علیہ السلام بیان کیا جاتا ہے. عزیزانو، میں اور آپ کی اصلاح کے لیے، اس دین کی بقا کے لیے امام حسین نے اپنے کڑیل جوان شبیہ پیغمبر علیہ السلام کو قربان کیا. امام حسین علیہ السلام کے خدمت میں آ کر علی اکبر نے مرنے کی اجازت مانگی. بابا، تمام اصحاب شہید ہو چکے ہیں. روایت میں یہ ہے کہ بنی ہاشم کا سب سے پہلا شہید علی اکبر علیہ السلام ہے. تو امام نے عرض کیا، اے بیٹا، جا اپنی پھوپھی سے اجازت لے جس نے آپ کو پالا اور پوسا اور آپ کی تربیت دی. جب علی اکبر کی ولادت ہوئی تھی تو اس وقت حضرت زینب کے ہاں اولاد کی نعمت نہیں تھی. تو امام سے گزارش کی، اے بھیا، یہ بیٹا مجھے عطا کیجیے. تو علی اکبر کو حضرت زینب کے حوالے کیا اور حضرت زینب نے 18 سال یا 25 سال علی اکبر کی عمر بتائی جاتی ہے. آپ نے تربیت دی، شجاعت کا درس دیا. علی اکبر خیام زینب میں داخل ہوئے اور پھوپھی اماں سے مرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں. عزاداروں، خیمے سے باہر آنے میں اتنی تاخیر ہوئی. بیان کیا جاتا ہے کہ دشمنوں نے تنزیتاً یہ رجز پڑھ رہے تھے کہ کیا ہوا، تمہارے ہاں کوئی مرد نہیں ہے جو لڑنے کے لیے نکلے؟ کیا ہوا؟ ڈر گئے. دشمنوں کو کیا معلوم، شبیہ پیغمبر کڑیل جوان علی اکبر اپنی ماما، اپنی اماں جان اور پھوپھی سے اذن جہاد مرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں. راوی کہتا ہے کہ خیمے کا پردہ 18 مرتبہ اٹھا اور 18 مرتبہ گر گیا. شاید کوئی ماں باہوں میں لگ کے رو رہی ہوگی، کوئی چھوٹی بہن دامن پکڑ کے کھیل رہی ہوگی، اے اکبر کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں اس عالم غربت میں چھوڑ کر، نرغہ عادا میں چھوڑ کر. المختصر، علی اکبر اجازت لے کے امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے. امام حسین نے علی اصغر کے ہاتھ پکڑ کر اپنے خیمے میں لے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس پہنایا. علی اکبر کو لباس رسول اللہ سے مزین کیا اور سر سے پاؤں تک دیکھ کر کہنے لگے، اے میرے شبیہ پیغمبر علی اکبر، جب ہم رسول اللہ کی زیارت کا دیدار کرنا چاہتے تھے تو تیری صورت دیکھتے تھے. اور امام
نے علی اکبر کو میدان کی طرف روانہ کیا اور ارشاد فرمایا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم لقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک كنا اذا اشتقنا الى رؤیت نبیک اے اللہ گواہ رہنا میں اس قوم کی طرف ایک ایسے جوان کو بھیج رہا ہوں جو پیغمبر کے شبیہ ہے، کردار و گفتار و نطق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شبیہ ہیں۔ جب ہمیں رسول اللہ کے دیدار کا شوق ہوتا تھا تو علی اکبر کو دیکھتے تھے۔ علی اکبر میدان کربلا کی طرف نکل پڑے، فوج اشقیاء کی طرف نکل پڑے تو پیچھے سے آہٹ آ رہی تھی۔ علی اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ حسین علیہ السلام پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ علی اکبر کہنے لگے اے بابا جان، آپ نے مرنے کی اجازت دی ہے، اب میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ امام فرمانے لگے اکبر، بوڑھا باپ ہو، جوان بیٹا مرنے کے لیے جا رہا ہو تو اس باپ پہ کیا قیامت گزرتی ہے؟ امام علی اکبر میدان کی طرف بڑے اور دشمنوں سے جنگ کی۔ ایک ایسا موقع آیا، حسین بن نمیر کے برچے سے علی اکبر کا سینہ زخمی ہوا اور زین فرس پر اب سنبھالا نہ جا سکا اور آخری صدا دی یا ابتا علیک منی السلام، اے بابا تجھ پر میرا سلام آخر ہو۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيهم القلب ينقلبون۔